Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine and safe from the coronavirus. This is Sir Shoaib, and today's video is about part 2 of the 3rd June plan 1947. हमारा जो आज का वीडियो है वो 3rd जून प्लान 1947 के सेकंड पार्ट के रिलेटेड है, यानी इसमें हम इस टॉपिक को एंड तक या फिनिशिंग तक लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। 3rd पॉइंट तक हमने जो लास्ट वीडियो है गुज़िश्ता उसमें पढ़ा था। नंबर 4 पॉइंट, द फ्यूचर ऑफ केपी would be decided by voters of the province through referendum that they want to join Pakistan or India। अब ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी, लेकिन यहाँ पर शर्त सिंध के मुकाबले में एक डिफरेंट सी रखी गई थी। यहाँ पर जो असम्बली है उससे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो आवाम है उनसे रेफरेंडम के ज़रिए से पूछा जाएगा। जिस तरह हमने बात की थी कि जो 1945-46 के इलेक्शन थे तो उसमें यहाँ मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बल्कि दूसरी जो सियासी जमातें थी जिनमें से नुमाया वो थी जिनका कांग्रेस के साथ इत्तेहाद था, उनकी पॉलिसीज़ कांग्रेस से सिमिलर थी, तो उन्होंने ये शर्त रखी यहाँ पर 3rd जून प्लान में कि यहाँ हम जो वोटर हैं उनसे रेफरेंडम के ज़रिए से पूछ लेंगे कि आया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। अगर असम्बली से पूछ लिया जाता तो यहाँ पर तो मुस्लिम लीग की अक्सरियत नहीं थी, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि मुस्लिम लीग के जो डिमांड है उसके अगेंस्ट बात आ जाती और पाकिस्तान के साथ शामिल होने की बात जो थी वो रद्द हो जाती। लेकिन ये जो प्लान का पार्ट है ये मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान के लिए एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि अब अवाम से पूछ लेंगे। तो अवाम ने फिर पाकिस्तान के हक़ में फैसला दिया था, रेफरेंडम के ज़रिए से उन्होंने वोट दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो ये 4th नंबर पॉइंट हुआ। यहाँ पर एक सियासी जमात थी जिनकी तरफ से ये तजवीज़ आई थी, लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया था कि आप इन लोगों से ये भी पूछें कि क्या वो इंडिया और पाकिस्तान के बजाय अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात को मानने से इनकार किया था। जो बनू में एक रिजोल्यूशन या करारदाद पास हुई थी उसमें ये मुतालिबा किया गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब आप इन 3rd जून प्लान के पॉइंट्स में सी पॉइंट भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखें कि आया अगर वो पाकिस्तान इंडिया के साथ शामिल ना होना चाहते तो आज़ाद होना चाहते हैं आज़ाद। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात को मानने से साफ इनकार किया था। फिर जाके पाकिस्तान के हक़ में फैसला हुआ था। 5th पॉइंट है, द डिसीजन ऑफ बलूचिस्तान विल बी मेड बाय शाही जरगा एंड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी क्वेटा। क्योंकि जब बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, ख़ास इस्लाहात नहीं थी, डेमोक्रेसी का इतना रिवाज नहीं था, जमहूरियत नहीं थी, ये फिर 1970 में पाकिस्तान के बनने के बाद न सिर्फ बलूचिस्तान को एक फुल प्रोविंस का स्टेटस मिला था, बल्कि यहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज था उसका भी आगाज़ हुआ था। अगरचे ये मुस्लिम लीग का एक देरीना मुतालिबा था कि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है यहाँ पर रिफॉर्म्स करवाए जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन बलूचिस्तान में उसमें कुछ देर हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट वक़्त पर वो ना कर सके। फिर पाकिस्तान के बनने के बाद 1970 में इसको बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस भी मिला था। तो बलूचिस्तान में चूँकि पाटा की तरह कबायली निज़ाम है और जरगे के सिस्टम है, तो वहाँ पर जो शाही जरगा है और म्यूनिसिपल कमेटी जो क्वेटा की है, यहाँ पर कुछ जो म्यूनिसिपल कमेटी है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की तरह का जो इदारा था, निज़ाम था, लोकल बॉडीज़ मौजूद थी। तो म्यूनिसिपल कमेटी क्वेटा से और शाही जरगा बलूचिस्तान से हम पूछ लेंगे उनसे कि वो किसके साथ होना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर ये बात याद रखें, जो मोहम्मद खान जोगीज़ई थे उन्होंने फैसला वो जरगे के दौरान उठ गए और कहा कि हमने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ ही शामिल हो गई। डिस्ट्रिक्ट सेल हेड ऑफ आसाम प्रोविंस विल डिसाइड थ्रू रेफरेंडम आइदर टू जॉइन मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल और नट। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट सेल हेड जो था आसाम का, इस एक ज़िले के बारे में अलग सी बात हुई। बंगाल की, पूरी बंगाल की बात अलग थी और ये एक ज़िला जो था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेल हेड है आसाम प्रोविंस में, वहाँ पर हम रेफरेंडम के ज़रिए से जान लेंगे
کہ وہ مسلم میجورٹی بنگال کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں آسام یا انڈیا کے ساتھ. تو آسام نے پھر ڈیسیجن دیا تھا اپنا خود. یہاں پر یہ 6 نمبر پوائنٹ تھا. اب جب یہ اعلان ہوا، اب اس اعلان کے بعد مسلم لیگ نے اور کانگریس نے اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا. اگر مسلم لیگ اور کانگریس اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تو پھر برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ باقاعدہ سے قانون بنا لیتی اور یہ قانون بن جاتا اور اس کے ذریعے سے ان باتوں پر عمل درآمد ہو جاتا. تو a meeting of the Muslim League Council was held in Delhi on 10th June 1947. تو مسلم لیگ نے اس منصوبے پر بحث کرنے کے لیے، اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے لیے اپنی جو کونسل تھی اس کے اجلاس کو 10 جون 1947 کو دلی میں بلایا. Wherein it was decided that though they were not in favor of division of the Bengal and Punjab, but due to accept 3rd June plan was as a whole for the sake of transfer of power. مسلم لیگ نے کہا کہ ہم پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم 3 جون پلان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس کو اور جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے خاطر ہم یہ پلان یا جو منصوبہ ہے اس کو مان رہے ہیں، ورنہ ہم پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق میں نہ پہلے تھے نہ اب ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں پورے کا پورا پنجاب اور بنگال مل جائے. لیکن چونکہ یہ اقتدار کے منتقلی کے لیے ہے اور 3rd جون پلان کو ماننے سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں. The Indian National Congress session was held on 14th June 1947. اس کے بعد 14 جون 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا. Wherein 3rd June plan was accepted unhappily. انہوں نے بھی 3 جون کا منصوبہ تو منظور کر لیا، لیکن بے دلی کے ساتھ، خوشی کے بغیر، یعنی وہ بھی خوش نہیں تھی 3 جون منصوبے سے، لیکن انہوں نے بھی مان لیا. بٹ دس واز آلسو ٹولڈ دیٹ، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا، انہوں نے منظور کرتے ہوئے کہا تھا جغرافی ماؤنٹینز اینڈ دا سی ڈٹرمن انڈیا، کہ ہندوستان کی جو حد بندی ہے یا اس کا جو فیصلہ کرنا ہے اس کی یونٹی کے بارے میں یا ڈویژن کے بارے میں، وہ 3rd جون پلان نہیں ہے، یا نہ مسلم لیگ کا 1940 کا جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جغرافیہ، پہاڑی اور جو سمندر ہے وہ ہندوستان کا تعین کرتے ہیں. یعنی پورا ہندوستان جو ہے، ایک طرف ان کا ہمالائن کا رینج ہے، کوئی ہندو کش کا سلسلہ ہے، دوسری طرف جو انڈین اوشین ہے، عریبین سی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا جغرافیہ ہے یہ ہندوستان کو بناتے ہیں. ہندوستان کو بنانے والے یا تقسیم کرنے والے یہ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ یا مسلم لیگ کا 1940 کا ڈیمانڈ نہیں ہے. نو ہیومن پاور کین چینج اٹ، اور کوئی انسانی طاقت اس جغرافیہ کو تبدیل نہیں کر سکتی. یعنی انڈیا یونائٹڈ رہے گی، یعنی ایک طرف اس کا ہمالیہ ہے، ایک طرف اوشن ہے، سی ہے، اور اس کا جغرافیہ ہے، اس کو انسانی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. کانگریس کمیٹی بلیو دیٹ وین دا کرنٹ ہیٹرڈ وڈ ڈیمینش. کانگریس کمیٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جب یہ موجودہ نفرت کی فضا جو ہے یہ ختم ہو جائے، then the Indian dispute will be seen in its true picture. تو پھر ہندوستان کا جو جھگڑا ہے، مسئلہ ہے، وہ صحیح طرح ہم دیکھ سکیں گے. یعنی ابھی جو سول وار کی طرف بات جا رہی ہے یا مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہے یا کانگریس نہیں مان رہی اور برٹش گورنمنٹ نے 3rd جون کا منصوبہ پیش کیا ہے، تو جب یہ موجودہ نفرت کی فضا ختم ہو جائے گی نا، مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے. This resolution of the Congress Committee reveals that they accepted the Indian partition plan in compulsion. تو یہ جو قرارداد ہے یہاں پر جو انہوں نے اپنے کمیٹی سیشن میں 14 جون کو پاس کروایا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو تقسیم کا جو منصوبہ ہے ہندوستان کا وہ مانا ہے، منظور کیا ہے. تو وہ مجبوری کے تحت، مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ تقسیم کا منصوبہ نہ مانتے تو شاید وہ ٹرانسفر آف پاور جو وہ ہونے کو تھی وہ رک جاتی، پھر انگریز جو تھی یا برٹش گورنمنٹ ٹرانسفر آف پاور بھی نہ کرتے اور ہندوستان پر مزید ان کا جو اقتدار ہے وہ طویل ہو جاتا. تو کانگریس کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ یہ موقع ہے، اب اگر ہمیں حکومت مل رہی ہے، انگریز جا رہے ہیں، برٹش گورنمنٹ ہندوستان چھوڑ رہی ہے، تو چلو ابھی پارٹیشن کی طرف ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، پارٹیشن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب حالات سدھر جائیں گے پھر دوبارہ سے دیکھ لیں گے. کیونکہ انسانی طاقت جو ہے وہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ جو سمندر ہے، دریا ہے،
ہمالین کے پہاڑ ہے، یہ جغرافیہ یہ ہندوستان کا تعین کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس پر سرنو بات چیت کر لیں گے. اور ان کا یہ بھی سوچتا ہے کہ پاکستان ایک نیا ملک ہوگا، کمزور ہوگا، وہ اپنے آپ کو زیادہ عرصے تک اکیلا وہ نہیں رہ سکے گا، تو دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو یہ لاسٹ جو پارٹ تھا، ہمارا سیکنڈ پارٹ تھا اس ٹاپک کا، وہ یہ تھا کہ پوائنٹ نمبر 4 5 6 ہم نے اس میں پڑھا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسلم لیگ نے اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے کب اس کو منظور کیا. تو مسلم لیگ نے 10 جون کو، کانگریس نے 14 جون کو اور 18 جولائی 1947 کو. جب ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا، منظور کیا، تو پھر 18 جولائی 1947 کو برٹش پارلیمنٹ نے باقاعدہ سے قانون پاس کروائے، جس کے تھرو سے ان باتوں پر عمل درآمد ہوا اور ہندوستان آزاد بھی ہوا، اور ان کو جو سپریشن تھی یا پارٹیشن تھی پاکستان انڈیا کی وہ بھی ہو گئی. تو امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ جو ٹاپک ہے پسند آیا ہوگا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے 2 پارٹس میں اس لیے ڈیوائیڈ بھی کیا کہ آپ لوگ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکو. ایکسپلینیشن جو ہے وہ زیادہ لینتھی نہ ہو، تاکہ چھوٹے ایکسپلینیشن کے ذریعے سے 2 پارٹس میں یہ آسان ہو جائے، آپ لوگ صحیح طرح پڑھ سکو. یہ 3 جون پلان کے بارے میں ہمارا منصوبہ تھا 2 پارٹ میں. میں نے تفصیل سے ایکسپلینیشن کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. آپ لوگ اپنے کتاب کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور جہاں جہاں میں نے ایکسپلین کیا ہے وہاں یہ اپنی کتاب میں ساتھ ساتھ لکھتے جائے، اپنے پاس محفوظ رکھ لے. لرننگ کو ریگولرلی کنٹینیو رکھے، لرننگ سے اپنی توجہ مت ہٹائے، اپنے آپ کو تیار کرے کہ آپ لوگ فریش ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی اسٹڈیز جو ہے وہ متاثر ہو جائے. یہ سب پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور سب اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پڑھ لیں. یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. صحیح ہے؟ تو آپ لوگ کنٹینیو رکھے اپنے اسٹڈیز کو، اپڈیٹڈ رہے، ویڈیو کو ٹائملی ڈاؤن لوڈ کرو، ٹائملی دیکھتے جائے.